اینڈ میں نے تو اب سیکھ لیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس انڈیا کے بارے میں الگ رکھ کے کہتا ہوں ہون گل کرو. یہ انڈیا کو گالی دینا یا کرٹیسائز کرنا تھک گئے. اب بات کریں آپ کریں گے کیا. یہاں پہ مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے. آپ انڈیا جائیے, آپ کو کوئی ان کے یہاں یہ ایکسیپٹیڈ ہے کہ ہر ایک کا ایکسنٹ الگ ہے, تو کوئی ہنستا کسی پہ نہیں ہے. ہم تو گجراتیوں پہ ہنستے ہیں, پٹھانوں پہ ہنستے ہیں, یعنی ہر کوئی جو شدھ اردو نہ بولے اس کو کہتے ہیں ڈنگر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ تو نہیں ہو ایسے ہی سکتا. سوچتے ہیں. لیکن پھر بھی سر اگر ہم بات کریں انڈیا کی, اور میرا خیال میں ہمیشہ کہتی ہوں, اور لوگ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ میں کہتی ہوں, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں بھارت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو آپ کے خیال سے ابھی ایک سیکنڈ, آپ یہ کہیں کہ میں ہوں بھارت کی, کون نہیں ہے؟ کون یہاں پاکستان میں بھارت کا نہیں ہے؟ یہ سندھ دریا کیا چٹگانگ میں بہتا ہے کیا؟ اور لاہور میں رہنے والے کیا سیتا کے بیٹے کے نام کے شہر میں نہیں رہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری جو آج کل فورن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈیا رچ بھی ہے اور ایول بھی ہے, ایک ساتھ ہی مطلب انہوں نے دونوں کریڈٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف کر دیے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی فورن منسٹر آتا ہے پاکستان کا, وہ آتے ہی ایک نیگیٹو قسم کی سٹیٹمنٹ بھارت کے بارے میں کیوں دیتا ہے؟ اپنی ایک تو پولیٹیکل نیسیسٹی سمجھتے ہیں کہ کچھ گراؤنڈ رولز ہیں جس کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جو بھی ہو, اس کو اس قسم کی گفتگو کرنی پڑتی ہے اپنی لیجیٹمیسی کے لیے. اینڈ میں نے تو اب سیکھ لیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس انڈیا کے بارے میں الگ رکھ کے کہتا ہوں ہون گل کرو. یہ انڈیا کو گالی دینا یا کرٹیسائز کرنا تھک گئے. اب بات کریں آپ کریں گے کیا. یہاں پہ مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے. اگر فورن منسٹر ہیں اور اگر سوجھ بوجھ رکھتی ہو تو somebody should start taking steps towards how to trigger trade with India. کیونکہ آپ کا جی ڈی پی, آپ کی ریسورسز ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ ایکسپورٹ کر سکیں. آپ کا جو کیش کراپ تھا کاٹن کا, ویٹ بھی کسی حد تک چلا جاتا تھا, رائس جاتا تھا, دوز کراپس ہیو بین ڈسٹرائڈ. فلڈس کا پانی نہیں ختم ہو رہا ہے. شوگر کین ملز نا, آپ سوچئے کہ جب شوگر کین کراپ نہیں ہے تو دا شوگر کین فیکٹریز ان پنجاب, جو ناردرن پنجاب, سدرن پنجاب میں ہے, they will not be running. There will be some unemployment in those sectors. Transportation affect ہوتا ہے. تو they have to do something somehow to forget about fighting wars. یعنی ایک زمانے میں آپ کو ویسٹرن فرنٹ دیکھنا پڑتا تھا, ایسٹرن فرنٹ. اب آپ کا رائٹ فرام کلمنجارو سمجھیے, کاراکورم سمجھیے, وہ نیچے تک ہر جگہ فساد پھیلا ہوا. آپ کے اندر بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, سندھ کے اندر میں جو خبریں سن رہا ہوں, پیپل آر ٹیکنگ اپ آرمز اوور دیر. سرائکی صوبے کا مسئلہ ہے, لیکن جو پنجاب میں ہماری ایلیٹ ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ sincerely if they genuinely want Pakistan to exist or survive or thrive, ان میں تو ایک کنٹری ہوتا ہے کہ اس کے باشندوں کو نوکری ہو, کھانا پینا ہو. اسٹیٹ کا فنکشن کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, ڈیفینس, فورن افیئرس. جتنا آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے اتنا آپ کو کم ذمہ داری ہوگی, کم آپ کی کاسٹ ہوگی ٹو رن دا گورنمنٹ. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وی آر ٹاپ ہیوی ان امپلائنگ پیپل. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تو کم از کم 1.5-2 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو دفتر جاتے ہیں کچھ نہیں کرنے کے لیے, بٹ دے آر آن گورنمنٹ پے رولز. دس از اے ویری سیریس پرابلم ان ٹرمز آف واٹ a certain governing body earns and how it pays. This couldn't happen in a private couldn't happen in the private sector. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے. اسٹیٹ ہیز اٹس رسپانسبلٹیز. انڈسٹری ہے, اسٹیل کے اندر ہے, بڑے بڑے ایریاز ہیں جہاں پہ اسٹیٹ شوڈ بی انوالوڈ. لیکن کہیں گنجائش ہی نہ ہو کسی کی لیجیٹمیٹ بزنس یا اپنے آئیڈیاز کو انٹرپرنورشپ میں تبدیل کرنے کی,
تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ تو باہر ہی جائے گا نا. somebody is always involved. ہر کلاس میں آپ کو پتا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, ہر اسکول کی ہر کلاس میں ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی یا تو ڈرائنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, یا وہ کوئز بڑی جلدی کر لیتے ہیں, یا ان کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھتا ہے. those children need to be nurtured in a way کہ وہ آگے چل کے حکومت بھی چلا سکیں. ہمارے یہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. وہ بچی کو 8ویں جماعت سے ہوتا ہے کہ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی ٹھیک ہے, یا میامی ڈیڈ کالج میں جاؤں, یا لویولا یونیورسٹی ان شکاگو. دنیا کی ساری یونیورسٹی کو پتا ہے وہ ٹوفل کا ایگزام دے رہا ہے, جی میٹ دے رہا ہے. ساری اس کی جو وہ ہے ایفرٹ از ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. باقی ہمارے پاس وہ رہ جاتے ہیں جو یہ نہیں کر پاتے. انفیکٹ ورکنگ کلاس اور ولیجز سے لوگ, آپ دیکھیے نارتھ افریقہ سے کشتیوں میں بھر بھر کے اٹلی اور اسپین میں لینڈ کر رہے ہیں ان ڈیسپریٹ کنڈیشن. اب مجھے پتا چلا کچھ پاکستانی صومالیہ سے نیچے جا کے ساؤتھ افریقہ, وہاں سے ارجنٹینا سے پیدل میکسیکو تک آ کے پھر امریکہ کے بارڈر میں گھستے ہیں. And these are women and children, families running away. تو ہم بنانے کی ضرورت کیا تھی پاکستان میں؟ بنگلہ دیش از کلیئر, ہماری زبان بنگالی ہے, ریلیجن ہمارا اسلام ہے, اسلامی جماعتوں پہ پابندی ہے, سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے, اور شیخ مجیب کی بیٹی پرائم منسٹر ہے, اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے. یہ ہے ہماری ان کے تعلقات. ہم نے ان کو 1970 تک بھوکا بنگالی کہہ کے اپنے منہ پہ تماچا اب مارنے کا موقع آ گیا. آپ انڈیا جائیے, آپ کو کوئی ان کے یہاں یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ ہر ایک کا ایکسنٹ الگ ہے, تو کوئی ہنستا کسی پہ نہیں ہے. ہم تو گجراتیوں پہ ہنستے ہیں, پٹھانوں پہ ہنستے ہیں, یعنی ہر کوئی جو شدھ اردو نہ بولے اس کو کہتے ہیں ڈنگر ہے. لیکن ایک چیز تو ہے سر, وہ یہ کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے ہیں, ہم نے ٹریڈ اوپن کرنی ہے, اور بارڈر کے اوپر بھی فائرنگ وغیرہ کافی ٹائم سے رکی ہوئی ہے. لیکن فورن منسٹر جاتے ہیں یا پرائم منسٹر کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ, ایک نیگیٹو کمنٹ انڈیا کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں. تو کیا یہ دونوں آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا؟ ہمارے آرمی چیف is said he is going to retire. He's got nothing to lose or gain. ہمارے کینیڈا میں ایک شہر ہے جہاں کو 300 جنرل اور بریگیڈیئر اور کرنل رہتے ہیں, انہوں نے شہر ہی اپنا بنایا ہوا, بس وہ سنوکر کی سٹک کو شارپ کرتے رہتے ہیں, اور ٹک ٹک یوں مارا اور ٹک ٹک وہ مارا. وہ سے ان کی بیگموں نے ایک گھر لے لیا ہے, وہاں کلب بنا لیا. ایک ٹورانٹو سے نارتھ ویسٹ میں جگہ ہے, وہاں انہوں نے اپنا پاکستان کاکل بنا دیا, یا ملٹری سٹیز جیسے ہوتی ہیں پاکستان میں. سو دے آر ہیپی, دے اوور دیئر, دے ریٹائرڈ. بہت سارے آفیسرز ہیں. بٹ اب جنرل باجوہ نے کہا کہ اب وہ کل کی باتیں کیوں کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں کرتے تھے. Now he's gone. He knows that it's over now. He can speak freely. تو جب آپ کے سیاستدان عقل کی بات سے محروم ہوں اور کیسی کیسی باتیں کریں, وہ بالکل ہٹلر ٹائپ کی اوتھ لے رہا ہے عمران خان. He doesn't realize یہ نازی پارٹی کا اوتھ ہوتا تھا ایسا. کہ آپ نے یہ بھی نہیں سیٹ کیا ہے کہ ہم سمجھیں 2047 میں کیا ہوں گے. 100 سال کی آزادی کے بعد ہم کس نظر سے دیکھیں گے پاکستان. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, وہ یہ کہ آج کل جو پاکستان کے ٹی وی چینلز آ رہے ہیں اس میں کافی ہندی کے ورڈ اب لوگ بولنے لگے, عام بات چیت میں استعمال کرنے لگے ہیں. آ جائیں گے. دیکھیے ہماری جو اپنی الفابیٹ ہے دیونگری, اس کو تو ہم نے ہٹا دیا. یہ کون سی قوم ہے؟ دیکھیے ایران میں اس وقت کنولشن کیوں ہے کہ انہوں نے فارسی جو داریس اور سائرس اور ان سب کی زبان تھی, پرشین امپائر کی زبان تھی, وائپڈ آؤٹ. نہ اسکرپٹ بچا, نہ کسی کو پتا ہے کہ وہ لکھی کیسے جاتی تھی. عربک اسکرپٹ ڈال کے ڈسفنکشنل بنا دیا. یہ بنگالیوں نے روکا اس بات کو. جب قائد اعظم نے کہا کہ بنگالی اردو اسکرپٹ میں لکھیں, انہوں نے کہا بھائی صاحب جائیے واپس کاٹیا باڑ کالونی, آپ وہاں پہلے
उर्दू बोलना सीखे, फिर हमको भाषण दीजिए कि इंग्लिश में मत बताइए कि बंगला कैसी लिखनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तो नहीं हो ऐसे ही सकता। सोचते हैं। लेकिन फिर भी सर, अगर हम बात करें इंडिया की, और मेरा हाँ, ख्याल, मैं वो हमेशा बात कहती हूँ, और रह लोग लोग मेरे पीछे लग जाते हैं कि मैं कहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आपके आप ख्याल ये से कहें, अभी एक सेकेंड, आप ये कहें कि मैं हूं भारत की, कौन नहीं है? ट्रू, कौन यहाँ पाकिस्तान में भारत का नहीं है? ये सिंध दरिया क्या चिटगांव में बहता है क्या? बिल्कुल दरिया जिससे नाम सिंध और हिंद और ये सब है, वो तो हमारे यहाँ है और हम नहीं है। और लाहौर में रहने वाले क्या सीता के बेटे के नाम के शहर में नहीं रहते? क्या बिल्कुल कसूर रहते हैं। वाले कहाँ हैं? और ये मोहनजोदारो की औलादें कहाँ चली गई? मर गई सब। दोस्तों, पाकिस्तान एक ही मुद्दे पर हमेशा राग अलापता है, वो है कश्मीर का। पाकिस्तान इस वक्त कंगाली से जूझ रहा है और मुसीबत के समय वे सब्जियों से लेकर मच्छरदानी तक मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत अमीर भी है और बुरा भी है। भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भुट्टो ने कहा कि आप एक साथ अमीर और बुरे दोनों हैं। वो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को बुरा और अच्छा बता रहा है, जिसे ये तक नहीं पता कि उनके देश में आखिर चल क्या रहा है। वो ही पाकिस्तान, इनकी सरकार को ये तो पता नहीं होता कि कब क्या बोलना है, और ये आज भारत को लेकर जज कर रही हैं। इनकी सरकार क्या कर रही है और आखिर क्या करना चाहती है, ये तक तो इन्हें पता नहीं है। इससे पहले भी कई बार भुट्टो अलग अलग मंचों पर अपना कश्मीर राग अलाप चुके हैं और भारत पर झूठे आरोप लगाते रहे हैं। कोई इन्हें जाकर ये कहो कि पहले ये अपने देश की ओर देखें, तब भारत पर उंगली उठाए। हालात इनके चलने लायक नहीं है और ये भारत पर उंगली उठाने चले हैं। भारत आज तरक्की की ओर बढ़ रहा है और इसे देखकर पाकिस्तान के अंदर खलबली मच रही है, क्योंकि वो इस वक्त भीख मांगने की कगार पर है और खाने पीने की वस्तुओं से लेकर भारत की ओर देख रहा है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।